الرحیم۔ تو آج سورہ نساء سے آغاز ہے اور سورہ آل عمران جو ہے اس کا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں احکام آ رہے تھے مسلسل، معاشرتی احکام بھی تھے، آئلی قوانین بھی تھے، فوجداری قوانین بھی آئے، اور انفرادی اصلاح کے بھی پروگراموں کا بتایا گیا، اور پھر معاشی استحکام یا معاشی پالیسی جو ہے اس کا بھی اعلان ہوا، اور اس سلسلے میں اہم احکام جو ہیں وہ دیے جاتے رہے۔ تو درمیان میں سورہ آل عمران جو ہے وہ ایک تو غزوہ احد پر ایک تبصرہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ان رکاوٹوں کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ذاتی اور اجتماعی زندگی میں نفاذ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سورہ نساء جو ہے پھر اب شروع ہوتا ہے، اور اس میں پھر اسلامی معاشرے کے لیے اہم احکام ہیں۔ اس میں معاشرتی احکام بھی ہیں، آئلی احکام بھی ہیں، قوانین ہیں، ضابطے ہیں، گھریلو زندگی کو خوشگوار رکھنے کے بھی طریقے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ آغاز ہی اتنی اہم آیت سے ہوا ہے کہ اس کی بار بار یاد دہانی جو ہے وہ کروائی جاتی رہی ہے۔ یعنی یہ بھی وہ آیت ہے جو کہ جمعے کے خطبوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ آیت جو ہے نکاح کے خطبے کا بھی حصہ ہے۔ اس کا مطلب آئلی زندگی میں بھی اور معاشرتی زندگی میں بھی اس میں جو اہم اصولوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ نہایت اہم ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ سارے انسانوں کو خطاب کیا گیا ہو، تو یہاں پہ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن کی دعوت سارے انسانوں کے لیے ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سب سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے رب کا تقویٰ کریں۔ رب جو ہے اسی کا یہ حق ہے کہ یہ حق ربوبیت ہے کہ اس کا تقویٰ کیا جائے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، ہماری تخلیق ہے، ہمیں جو کچھ رزق ملا ہے، پھر ہمیں جو رہنمائی مل رہی ہے وہ اس رب کی طرف سے ہے۔ تو پھر سب سے زیادہ اس رب ہی کا یہ حق ہے کہ اسی کے ساتھ بندہ جو ہے محبت رکھے، اسی کا خوف ہو اور اسی کی اطاعت ہو۔ تقویٰ میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی۔ اب آگے الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو اس نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ یہ تمام بنی نوع انسان کو ایک مساوات کی لڑی میں پرو دیتی ہے یہ بات۔ تم سب جو ہو ایک نفس سے پیدا کیے گئے، ایک باپ کی اولاد ہو۔ تم میں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ بالکل اسی طرح کسی عرب کو اجمی پر، یعنی نہ جغرافیائی حیثیت سے کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت ہے، نہ نسلی حیثیت سے کسی شخص کو کسی دوسرے پر فضیلت ہے، نہ لسانی حیثیت سے، یعنی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ دوسرے سے برتر کہا جائے، نہ مال و دولت کی بنیاد پر، نہ شکل و صورت کی بنیاد پر، نہ عہدے اور مرتبے کی بنیاد پر، نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر۔ تمام انسان جو ہے وہ ایک باپ کی اولاد ہیں، اور اس لحاظ سے ان میں کامل مساوات پائی جاتی ہے، اور تمام کے تمام ہمارے لیے یکساں محترم ہے۔ مجھے یہی حکم ہے کہ میں ہر انسان کے ساتھ یکساں ہمدردی، محبت اور اس کی خیر خواہی کا معاملہ رکھوں۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک بات بتائی گئی ہے کہ وہ اب فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب یہ اللہ کے نزدیک ہے نا، میرے لیے تو سارے جو ہیں وہ یکساں محترم ہیں۔ ہاں فطری طور پر جو بندہ میرے ساتھ زیادہ اچھا معاملہ کرتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ حقوق تو تھوڑے درجہ بدرجہ ہو جاتے ہیں، پھر ایک ادب اور احترام ہے علم کا، یا جو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، میرے دل میں خود بخود اس کے لیے ایک احترام کی
رویہ پیدا ہو جاتا ہے, کیفیت آ جاتی ہے, محبت ہوتی ہے, وہ الگ بات. لیکن فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں نا, تو وہاں پر فیصلے ہوں گے کہ کون کس سے زیادہ بہتر ہے. تو بہتری کے فیصلے تقوی کی بنیاد پہ ہوں گے اور عند اللہ, اللہ کے نزدیک ہوں گے. اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہوگی من نفس واحدہ. دوسری بات ہے وخلق منہا زوجہا, اب اسی نفس واحد سے اس کی زوجہ بنائی گئی. اب یہاں پر اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھیے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے, حضرت حوا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی. اب یہ پسلی سے جو پیدا کی گئیں, اب بعض اوقات اس کا ذرا منفی طور پر بھی اس کا مطلب اخذ کیا جاتا ہے کہ جی فطرت میں کوئی ٹیڑھ ہے. فطرت میں ٹیڑھ اس لحاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ جی انہیں تو کوئی صحیح بات سمجھ ہی نہیں آنی ہوتی. ایسی بات نہیں ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ خود کہتے کہ بھئی مرد جو ہیں وہ ہر لحاظ سے برتن ہیں. برتن اس لحاظ سے تو نہیں کہا. کل بھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت, لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت, عمل کسی کا ضائع نہیں ہوگا. عمل اس کا مطلب ہر کوئی ٹھیک کر سکتا ہے, عورت بھی ٹھیک کر سکتی ہے, مرد بھی ٹھیک کر سکتا ہے, مرد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, عورت سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. مجھے تو جو سمجھ آتی ہے اس پسلی والی تخلیق سے کہ بہرحال ہر چیز جو ہے پسلی بذات خود جو ہے وہ بڑا اہم حصہ ہے جسم کا. اور آپ دیکھیں کہ یہ سارا جو اس کی وجہ سے ایک وہ جنگلہ سے بن جاتا ہے, اس نے جسم کے جو اعضائے رئیسہ ہیں, اہم ترین اعضاء ہیں, دل ہے, پھیپھڑے ہیں, جگر ہے, تلی, مطلب ان سب چیزوں کو بڑا اس کی حفاظتی حصار عطا کیا ہوا ہے. اس لحاظ سے میں دیکھوں تو عورتیں جو ہیں ان کا بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اہم ترین جو اخلاق ہے, کردار ہے, باہمی رابطے ہیں خاندانوں کے افراد کے, ان کی حفاظت جو ہے وہ ان عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ان عورتوں کی بہت ذمہ داری ہے, بہت زیادہ ان کا کردار ہے. تو اس لیے اسی دوسری چیز جو ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ عام طور پر آپ بلڈنگز بناتے ہیں, پل بناتے ہیں, تو ان کے نیچے جو کھڑی کی پلرز کھڑے کیے جاتے ہیں, جو ستون بنائے جاتے ہیں, ان میں پھر ایک آرچز دی جاتی ہیں, ان میں محرابیں بنائی جاتی ہیں. اور محراب عام طور پہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ بوجھ اٹھا سکتے. تو بوجھ اٹھانے کے لیے, اس کا مطلب معاشرے کا معاشرتی بوجھ, معاشرے کو قائم رکھنے کا, معاشرے کو جوڑنے کا بوجھ جو ہے وہ بھی عورتوں کی معیت کے ساتھ ہی اٹھایا جا سکتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ بہرحال ہم جب ڈرائنگز کرتے ہیں, ہم جب کوئی خوبصورتی چیزیں بناتے ہیں تو سیدھی سیدھی لائنیں تو نہیں بناتے. ان میں ہم ہمیشہ محراب دیتے ہیں, ان میں ہمیشہ گولائیاں آتی ہیں, تو وہ ایک خوبصورتی بھی دیتی ہے. تو اس لحاظ سے میں دیکھتی ہوں بڑی خوبصورت تشبیہ ہے کہ ہمیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ 3 معنی لوں گی کہ ہم عورتوں کی وجہ سے معاشرے کو ایک قوت نصیب ہوتی ہے, ہم عورتوں کی وجہ سے معاشرے کو ایک حسن نصیب ہوتا ہے, اور ہم عورتیں جو ہیں معاشرے کے اہم ذمہ داریاں جو ہیں اور اہم کام جو ہیں, اخلاق و کردار کی تعمیر جو ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ اب ہمارے اوپر آ گیا ہے. تو اس لحاظ سے وخلق منہا زوجہا بڑا مطلب کوئی الگ چیز نہیں ہے. جب زوجہ اسی میں سے ہے تو اس کا مطلب وہ کوئی اس کے لیے اجنبی چیز نہیں ہے, مانوس ہے, اس کے ساتھ مناسب ہے, اس کے ساتھ مشابہ ہے. یعنی کوئی بالکل مختلف چیز نہیں بنائی گئی عورت, بلکہ ایک ہی جیسے ہیں مرد اور عورت, ایک ہی مشابہت رکھنے والے ہیں, ایک ہی فطرت رکھنے والے ہیں, اور ایک ہی جیسے ان کے مطلب کوئی اجنبیت نہیں ہے. ہاں اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے, اپنی اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہر ایک کی ذمہ داریاں تو الگ ہوتی ہی ہیں. وہ تو معاشرے میں ایک بندہ ایک طرح کا کام کرتا ہے, ایک سپاہی کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ توپ چلائے, ایک کی لگائی جاتی ہے کہ وہ جہاز چلائے. اب یہ تو اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں, ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹی ہی ادا کرنا ہے, اور تبھی معاشرہ جو ہے وہ خوبصورتی سے آگے بڑھ سکتا ہے, چل سکتا ہے, مضبوط رہ سکتا ہے. اب تیسری چیز جو یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر ان دونوں سے, یعنی ان دونوں کا باہم تعلق جو ہے, عورت اور مرد کا باہم تعلق جو ہے, یہ اس زمین کی آبادی کا سبب ہے. ان دونوں کے اس تعلق کی وجہ سے کثرت سے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلائے گئے. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا
اس آیت کا بھی دیکھ لیں جو کہ سورہ روم میں آئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ 3 اہم مقاصد ہیں اس رشتے کے، اور وہ یہ کہ ایک دوسرے کے لیے سکونت کا باعث ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت اور مودت اور رحمت، سکینت، محبت اور رحمت، یہ 3 اہم وہاں پر ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے. اور شوہر اور بیوی، عورت اور مرد، باپ اور بیٹی ہوں، مطلب جو بھی اس کے رشتے ہیں، اس رشتے کی وجہ سے جتنے بھی رشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے لیے سکینت کا بھی سبب ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو محبت دینے والے ہیں، مودت اور رحمت، مہربانی کرنے والے ہیں. اور سکون، اتنا سکون جتنے سکون انسان کو اپنے قریبی رشتوں میں ملتا ہے اتنا کہیں اور نہیں مل سکتا. کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں پیدا کی جس سے ایسا سکون حاصل کیا جا سکے سوائے اس کے کہ خود اللہ تعالیٰ کا اپنا ذکر. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اس کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر ہے تو وہ یا اللہ والوں کی معیت ہے اور یا پھر یہ رشتہ داری کا تعلق ہے. تو یہ چیز ہے جو کہ انسان کو سکینت عطا کر سکتی ہے. اور اگر خاندانوں کو باہم جوڑ کر نہ رکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ محبت اور رحمت رخصت ہوتی ہے بلکہ معاشرے کا سکون بھی رخصت ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک نہایت ہی یہ اہم یاد دہانی ہے جو نکاح کے موقع پر سارے جو بھی اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، اسلام کو سمجھنے والے ہیں، اسلام پر چلنے کا عزم رکھنے والے ہیں، ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اب ایک نیا رشتہ، ایک نیا خاندان قائم ہونے لگے تو ان میں ان باتوں کا خیال رکھنا. اس لیے کہ جھگڑے سارے اسی سے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی مساوات کا وہ کانسیپٹ نہیں رہتا، تصور نہیں رہتا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں. تو اس لحاظ سے اونچ نیچ جو ہے وہ کوئی اس کو سامنے نہیں رکھنا اور پھر اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کرنا ہے. اب یعنی تقوی اتنی اہم ذمہ داری ہے، یا اتنا اہم بنیاد ہے تمام اعمال کی کہ شروع میں تمام انسانوں کو بھی کہا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا، دوبارہ یاد دہانی کرائی جا رہی واتقوا اللہ الذی، تقوی کرو اللہ کا جو وہ ذات ہے تساءلون بہ والارحام، جو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے رشتہ و قرابت کا سوال کرتے ہو. یعنی یہاں پر جو اصل بات ہے وہ یہ کہ رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یعنی اس اللہ کے ڈر سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ باہم جڑ کے رہنا اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی. دیکھیں انسانی معاشرت کی بنیاد ہی جو ہے نا وہ ان 3 باتوں پر ہے. ایک یہ کہ مساوات ہے، دوسری یہ کہ ہر شخص دوسرے کا حق ادا کرنے والا ہے، جھگڑنے والا نہیں ہے. اپنے حق کے لیے جھگڑنے کی یا ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے کہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کا حق خود ادا کرتا ہے، اس کو عبادت سمجھ کے ادا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اس پر ذمہ داری اللہ نے عائد کی. اور تیسرا یہ کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے. صلہ رحمی اور رشتوں کو جوڑ کر رکھنا اتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اس کی روزے میں اضافہ اور برکت ہو اور اس کو لمبی عمر ملے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. پھر ایک اور مرتبہ فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا. پھر اس کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی، صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع تعلقی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. اب دیکھیں کتنا مشکل کام ہے. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں جو آتی ہے بات کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں. تو یہ یعنی جو مجھ سے قطع تعلق ہی بھی کر رہے ہیں، جو مجھ سے نہیں ملنا پسند کرتا، میں پھر بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم رکھوں، اس کے حقوق ادا کرتی رہوں اور اس کے ساتھ ملتی جلتی رہوں. یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور خود اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہونا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ خود تم پر نگران ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کس کا کیا کردار ہے رشتوں کو جوڑنے میں، اور کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. تو جو کر رہا ہے اسے تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا تو پرچہ ٹھیک ہے.
اور اگر کوئی دوسرا اس کا حق ادا نہیں کر رہا تو اس کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ اگر کوئی دوسرا اپنا پرچہ غلط کرتا ہے تو اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے پیچھے میں اپنا پرچہ خراب کر بیٹھوں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے اب آپ دیکھیں گے کہ یکے بعد دیگرے مختلف معاشرے کے مختلف افراد کے حقوق کی بات ہوتی چلی جائے گی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے معاشرے کے کمزور افراد کی بات کرتے ہیں. یہاں پر اب بات جو ہے وہ آت الیتامی اموالہم، یتیموں کے مال ان کو پورے ادا کرو. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لینا. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا لینا. انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہاں پہ بھی رک کے تھوڑی سی یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ یتیم کے مال کی حفاظت کا قرآن جو بار بار احساس دلاتا ہے اور اس کی بات کرتا ہے. ایک بچہ، اس کا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر فرد، وہ چاہے بالکل ابھی نوزائیدہ بچہ ہے، اس کی ملکیت کا احترام کیا جائے گا. ملکیت ہر بچے کی بھی ہو سکتی ہے، ہر بڑے کی بھی ہو سکتی ہے. ہر فرد کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ ہوگا، چاہے اس کے پہننے والا لباس ہو، چاہے اس کے استعمال کی چیزیں ہوں. اسی طرح ایک باپ فوت ہوتا ہے اگر، تو اس کی وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو ہر بچے کو اس کا حصہ ملے گا، چاہے وہ بالکل ابھی نوزائیدہ بچہ ہے تو اس کا بھی حصہ متعین ہوگا. تو ایسے ہی بچے کو یتیم کہا جا رہا ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے یا اس کی ماں نہیں ہے، مطلب جو بھی بن باپ کا بچہ ہے تو وہ یتیم ہے. اب اس کی کوئی ملکیت تو ہوگی. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور اس کے مال پر کوئی اور قبضہ کر لے. اب یتیم کا ولی جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یتیم کا ولی، اب ہمارے معاشرے میں تو مائیں بھی گارڈین بن جاتی ہیں، ماں بھی ولی ہو سکتی ہے. یتیم کا ولی جو اس کا کوئی بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے. یتیم کا ولی جو ہے وہ اس کا کوئی اور رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، چچا ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے، کوئی بھی، یعنی کوئی بھی رشتہ دار جو ہے وہ یتیم کا ولی ہو سکتا ہے. اب جو بھی ولی ہے، اب وہ چاہے ماں ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، تو ان سب کے لیے یہ ہدایت ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے. بلکہ یتیم کے مال کی حفاظت کو اتنا بنیادی معیار بنایا گیا کہ حکمرانوں کو یہ کہا گیا کہ اس طرح حفاظت کرو اس مسلمانوں کے بیت المال کی جس طرح یتیم کے مال کی حفاظت کی جاتی ہے. اس کا مطلب بنیادی ذمہ داری یتیم کے مال کی حفاظت ہے. تو حکمرانوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بیت المال کی اس طرح حفاظت کرو جیسے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی جاتی ہے. اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ یتیم کے مال میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی چیزیں جو ہیں وہ مشترک استعمال میں لے آئیں. مشترک استعمال کی اتنی اجازت ہے کہ اس میں یتیم کو کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو. اس کا مال جو ہے، یعنی ایسا نہ ہو، اس کی آگے جو اس کے آگے بھی سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ اگر ان کے ملا کے کھانا پکا لو تو بھی اجازت ہے، اور اگر الگ ان کا حساب رکھو تو بھی دیکھ لو، جیسے بھی کرنا ہے، ہم تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، جیسے تمہیں آسانی ہو. آگے بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم اس کھاتے چلے جاؤ بے دردی سے کہ بھئی اس کو پھر واپس نہ کرنا پڑے. تو اس کے انتہائی نہ صرف یہ کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، بلکہ حتی الامکان جو بھی ولی ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرے، اس مال کو بڑھانے کی کوشش کرے. اس لیے اگر کسی ایسی تجارت میں لگایا جا سکتا ہو کہ جس میں نفع کا امکان ہو تو ایسا کر لینا چاہیے کہ یتیم کے مال کو، اور اس کا پورا حساب رکھنا چاہیے الگ سے، کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب تک وہ خود بلوغت کو پہنچے اور مال کو خود اپنی حفاظت میں لینے والا ہو تو اس کا ختم ہی ہو چکا ہو. تو اس لیے ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کی حفاظت اس طرح کرنی ہے، اور اس کو کھلانے پلانے یا اس کے لباس پہ اس کے مال میں سے خرچ ہو سکتا ہے، اور اس کو کس طرح کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب تقسیم ہوئی ہے وراثت کی، اب دیکھیں وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ احکام دیے جا رہے ہیں، اور آگے چل کے پھر وراثت کی تقسیم اس کی بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو جب تقسیم ہوئی ہے تو اب ہر ایک کے حصے میں کوئی چیز آ گئی ہے. اب بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچے کے حصے میں کوئی چیز آئی، اب دوسرے کو وہ اچھی لگ رہی ہے، دوسرے بچے کو یا اس کے ولی کو ہی، اور وہ چاہتا ہے کہ لو بچے کا کیا ہے، اس کو پتہ نہیں اس نے کون سا
اس کو اچھے برے کی کیا تمیز ہے، تو میں خود یہ لے لوں اور اس کو کوئی اور گھٹیا چیز دے دوں. ایک تو یہ بدلا جا سکتا ہے. ایک تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ خبیث اور طیب کا تبادلہ یوں ہو سکتا ہے کہ اس کی اچھی چیز لے کر کوئی بری چیز اس بدل لیں. دوسرا یہ ہے کہ بہرحال جب میں کسی دوسرے کا مال کھاتی ہوں تو وہ تو بذات خود ہی خبیث ہے. یعنی میرے پاس اپنا مال تھا، وہ اچھا تھا برا تھا تو طیب نہ، حلال تھا، پاکیزہ تھا. لیکن جب میں نے ایک بری نیت سے کسی دوسرے کا مال ہتھیا لیا، اپنی طرف سے تو پورا تبادلہ کیا کہ نہیں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو بھی تو میں دے ہی رہی ہوں نا، چاہے وہ ایک میز ہے چاہے وہ ایک کرسی ہے، نہیں اسے کیا فرق پڑتا ہے، میں لے لوں. تو اب وہ میں نے اپنے لیے خبیث چیز لے لی، حرام چیز لے لی، جس کا مجھے حق نہیں تھا، میں نے وہ لے لی. تو یہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اس کو ہر لحاظ سے اس کے سارے پہلوؤں پر نظر رکھنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ایسا بھی نہ ہو کہ اسے ایک مشترک استعمال میں رکھو، اس کی چیزیں اپنے مال میں ملا کے رکھو. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر یتیم کے حصے میں ایک کرسی آئی ہے تو اب اس پر کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی بڑی ضرورت ہے جو بھی چیز. اس لیے کہ وراثت کی جب تقسیم ہے تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے ہی تقسیم ہونے ہیں یا جائیداد تقسیم ہونی ہے، اس میں یہ گھر کے استعمال کی چیزیں بھی تقسیم ہونی ہیں. تو اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ان چیزوں کو اور جتنی ہم تفصیل کر سکیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں فقہاء نے بڑے تفصیلی احکام دے رکھے ہیں، بتا رکھے ہیں ہمیں کہ ہم کس طرح اس مال کی، یتیم کے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا، یعنی کسی بڑی پریشانی سے باہم رکھنے انسانوں کے درمیان پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا. وہی یتیم جب بڑا ہوگا نا تو اسے ساری باتیں یاد ہوں گی کہ بڑوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر وہ دلوں میں محبت نہیں آ سکتی. انہو کان حوبا کبیرا. تو یہ رشتوں کو کمزور کرنے والی بات جو ہے بذات خود نہ صرف یہ کہ یہ خیانت ہے بلکہ رشتوں کو کمزور کرنے والی بات ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ تم یتیموں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے 2، 3 اور 4 سے نکاح کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی رکھنا، یا جو تمہاری ملک یمین ہو. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب بات ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے تعدد ازواج کو محدود کیا گیا ہے اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا ہے. لیکن یہ آیت تعدد ازواج کے جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کر دیتی ہے. جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے. تو اسلامی حکومت کی عدالتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان کی داد رسی کریں. اچھا، ایک بات تو یہ ہے، تو اس لیے یعنی ایک سے زائد جو بیویوں کی اجازت دی گئی، ہر شخص کی اپنی ضرورت ہوتی ہے اور حالات ہوتے ہیں، اس لحاظ سے اجازت رکھی گئی ہے. اور اگر اس اجازت پہ کوئی پابندی لگائی جائے تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جو جیسا کہ اب مغرب میں ہے کہ نکاح کا ادارہ ہی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو پہلی بات کی گئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو، اس میں ایک تو یہ مسئلہ ہوا تھا غزوہ احد کے بعد کہ 70 لوگ جو شہید ہو گئے، ان کے بچے یتیم تھے اور ان کے لیے بھی یہ احکام دیے جا رہے ہیں کہ ان کے مال کی بھی حفاظت کی جائے. اور یتیم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو اب یتیم بچی جو ہے، اب اس کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے لوگوں کو آسان لگتا تھا کہ کون سا اس کا کوئی باپ ہے پیچھے جو اس کا سہارا بنے گا، تو اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مطلب اس کے کئی پہلو جو ہیں وہ مفسرین نے بتائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ اندیشہ ہو
کہ یتیم کے ساتھ اس لیے نکاح کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ہمیں کچھ زیادہ نہیں دینا پڑے گا، یا ہمیں اس کا مہر زیادہ نہیں دینا پڑے گا، یا اس قسم کی کئی باتیں ہو سکتی. تو یہ سوچ نہ رکھنا، تو کوئی اور کر لو پھر. یعنی کسی طرح کی کوئی منفی سوچ جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. تو اس کی اور بھی بہت ساری تفصیلیں ہیں، بہرحال وہ اس وقت ہم اس کو تفصیل میں نہیں جاتے. اسی طرح تعدد ازواج کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکام دے رکھے ہیں، یا اسلامی شریعت اس معاملے میں جتنا زور دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 بیویاں رکھی تھیں، ان کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں محترم مائیں، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ گلا کبھی نہیں کیا کہ میرے ساتھ تو کوئی خاص تعلق نہیں تھا، دوسروں کا بہت خیال رکھتے تھے. ظاہری خیال جو ہے وہ سب کا یکساں رکھنا ہے، وقت کی تقسیم سب کو کے ساتھ یکساں رکھنی ہے، اور سب کو ایک ہی جتنا جو ہے نفقہ جو ہے وہ دینا ہے. یعنی سٹیٹس بھی ایک جتنا ہوگا، معیار بھی ایک جیسا ہوگا تمام ازواج کا، اور تمام کو وقت بھی ایک جتنا دیا جائے گا، اور تمام کو توجہ بھی ایک جتنی دی جائے گی. ہاں دل کی کیفیت جو ہے وہ ہو سکتا ہے فرق ہو، کوئی خاتون یا کوئی بیوی جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے زیادہ پسند ہو سکتی ہے وہ زیادہ خدمت گزار ہو سکتا ہے وہ زیادہ سلیقہ شعار ہو سکتا ہے وہ زیادہ خوبصورتی سے بات کرنے والی ہو. یعنی کئی خوبیاں ہیں جو کہ دوسروں کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کرتی ہیں اور زیادہ پرکشش ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس میں زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا کہ مجھے عائشہ جو ہے اپنی مطلب ظاہر کیا کہ وہ ان سے زیادہ محبت ہے، لیکن ظاہری کبھی کوئی فرق نہیں کیا حضرت عائشہ میں یا باقی ازواج میں. بس صرف آخری جو مرض تھا اس میں ایسا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر روز گھر بدلنا جو تھا وہ آسان نہ رہا ان کے لیے وہ حرکت کرنا، تو پھر چونکہ حضرت عائشہ کا گھر بالکل مسجد سے متصل تھا تو انہوں نے باقی سب ازواج سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عائشہ کے گھر میں رہ لوں گا. تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ کو منظور ایسا ہی تھا، تو وہیں پہ پھر وصال ہوا، اور وہیں پہ آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. الرحیم. تو آج سورہ نساء سے آغاز ہے، اور سورہ آل عمران جو ہے اس کا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں